اور نہیں کرتی تو پھر ہمیں الیکشن میں جانا ٹھیک ہے، لیکن سوال وہی ہے، وقفہ لیں گے، اس کے بعد مزید بات کریں گے اس کے اوپر کہ جو ماضی میں دو اتحاد ہوئے ان کا جو انجام ہوا، کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ وہی چیز ہم نہیں دیکھیں گے؟ وقفہ لیں گے کیونکہ سینیٹر مشہدی بھی ہمیں جوائن کریں گے، مگر جاتے جاتے پاک فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا ہے کہ پاک فوج سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ سوات میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوات پر دہشت گردوں کا قبضہ تھا اور حکومت کی رٹ ختم ہو چکی تھی۔ پاک فوج نے آپریشن کر کے سوات میں حکومت کی رٹ بحال کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے سوات آپریشن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور وہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سوات کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانا ایک چیلنج تھا۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد مزید بات ہوگی۔ سوال یہی ہے کہ ماضی کے ہونے والے اتحادوں کا جو نتیجہ نکلا، کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ وہ نہیں ہوگا؟ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں آج متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ملاقات ہوئی اور جو الائنسز ہوں گے ان کا مقصد کیا ہوگا، مگر ہم آپ کو پہلے تھوڑی سی ماضی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ طریقے سے اس جرم کی معافیاں مانگی ہیں قائد تحریک الطاف ازن سے، اگر کہیں تو وہ ہمارے پاس ٹیپس میں ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم سنائیں۔ پھر ہمیں یقین دلایا گیا کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی، اور افسوس کہ غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا، تیرے وعدے پر اعتبار کیا کہ ایک بار پھر صرف پاکستان کی خاطر، صرف جمہوریت کو آگے بڑھانے کی خاطر ہم نے ایک بار پھر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا۔ سے بیٹھ کے پاکستانی عوام کو اگر بیوقوف بنانے کی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے کراچی سے لے کے پشاور تک جو ہے وہ اتنا شعور رکھتی ہے، اتنا اجتماعی شعور رکھتی ہے کہ اپنے سیاستدانوں کی باتیں بھی سمجھتی ہے، اپنے سیاستدانوں کے مختلف چالیں بھی سمجھتی ہے، اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں۔ کراچی میں اگر وہ شناخت اپنی چھوڑ کے ایک مستند سیاسی قوت کی حیثیت سے ابھریں، اور یہ چند سوالات ہیں جو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ 12 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے ان کے جو رسپانسبل لوگ تھے یا ذمہ دار لوگ تھے ان کو کسی نے پوچھا؟ اور اس کے اوپر اگر انکوائری اگر ہائی کورٹ نے سٹارٹ کی تو وکیلوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ہی بھیانک اور بڑا اندوہناک واقعہ ہے کہ اپنے چیمبرز میں وکلا زندہ جلا دیے گئے۔ 90، 95، 93، 92 جو ہے وہ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، خانچہ فروشوں کو، رکشہ ڈرائیوروں کو، ٹیکسی ڈرائیوروں کو، ریڑھی بانوں کو مار دینا۔ ایک طرف میڈیا جو ہے 6 گھنٹے جو ہے ان کی تدفین دکھاتا رہتا ہے، اور دوسری طرف 93 لاشیں جو ہے بے گورو کفن پڑی رہتی ہیں۔ یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ تضاد ہے۔ اس سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مشہدی، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر لیڈر ایز ویل۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل۔ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے جو میں نے پہلے صدیق الفاروق صاحب سے بھی کہا تھا، ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے۔ آج جو آپ کی ملاقات ہوئی، پہلے آپ نے ان سوالات کے جوابات لیے ایک دوسرے سے یا کوئی اور باتیں ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکلی فار پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون بے حد میچور جماعتیں ہیں، اصل مینڈیٹ رکھنے والی جماعتیں ہیں، عوام کے اصل مینڈیٹ ہے ان کے پاس، یہ پولیٹیکل ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ ہیں۔ اور آج جو ہماری ٹیم جب گئی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میز کے اوپر بیٹھ کے، کیونکہ سیاست کچھ بھی ہو، تقریریں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ پارٹ آف دا سیاسی ڈائنامکس آف پولیٹکس ہے۔ لیکن ماشدی صاحب، جب ایک جماعت کو قاتل جماعت کہہ دیا جائے، جب ایک دوسرے کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگا دیے جائیں، تو آپ عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بعد میں کسی اور مفاد میں آپ اکٹھے ہو جائیں گے، آپ نہیں سمجھتے آپ عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، عوام کو تو میرا خیال ہے جو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ تو سامنے ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ مس گائیڈ کرتا ہے۔
اور جس کے پاس حکومت نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ کیا مس گائیڈ کرے گا, وہ تو خود مس گائیڈ ہو جاتا ہے, چاہے وہ چھوٹا کوئلیشن پارٹنر ہو, چاہے وہ اپوزیشن کی جماعت ہو. جو بھی پاور ہولڈر ہوتا ہے, تو ویلڈر آف پاور جو ہوتا ہے, جو کہ مین جماعت ہوتی ہے ان پاور, وہی بیوقوف بنا سکتی ہے عوام کو. تو آج کے مذاکرات میں ماضی کے وہ سوالات جو کہ نیشنل اسمبلی میں اٹھائے گئے, جو کہ نیشنل اسمبلی سے باہر آ کر اٹھائے گئے, جو ایک دوسرے کے اوپر میڈیا کے ٹاک شوز میں جا کے اٹھائے گئے, ان پہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, وہ یہ جو ہے نا, یہ نیشنل ایشوز نہیں ہے. آج ہماری نیشنل ایشو پہ یہ ہمارے پاکستان کی عوام کی, دکھی عوام کی پکار پہ آج ہمارے جو پاکستان کی پبلک کے ساتھ گزر رہی ہے, جو ہماری گورننس میں فالٹس ہیں, اور جو ہماری اپوزیشن میں آئندہ رول ہوگا, اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. آج بہت پازیٹیو ڈسکشن ہوئی ہے, میں ہارون رشید صاحب کو یہاں شامل کروں. اور میچور ڈسکشن ہوئی ہے. ہارون رشید صاحب, پاکستان کی سیاست میں میچور ڈسکشن کیا ہے؟ پازیٹیو ڈسکشن کس کے لیے ہوئی ہے؟ عوام کے لیے ہوئی ہے یا اس سے فائدہ کسی اور کو ہوگا؟ عوام کے لیے تو ان جماعتوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ہے. یعنی پنجاب میں 5ویں بار نون لیگ کی حکومت ہے, ایم کیو ایم بھی طویل عرصہ اقتدار میں رہی ہے. عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ ان کی اپنی سیاسی ضرورت ہے. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. ویسے اتنی زیادہ توقع نہیں کی جا رہی تھی اس بات کی, اور ہم اسے کوئی منفی چیز تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ سیاستدانوں کو باہم بات ہی کرنی چاہیے. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, نہ کرتے ہیں, مگر کوئی لایا عمل پیش نہیں کرتے. لوگوں کے ان سے بھی تقریباً ویسی ہی شکایات ہیں جیسی حکومت سے ہیں. تشدد ہے, کرپشن ہے. ان کے خلاف تو خیر آپ زیادہ بات کر ہی نہیں سکتے, آپ کا پروگرام ہی نہیں چلے گا. نون لیگ پہ آپ بات کر سکتے ہیں. I don't think so. ہارون رشید صاحب, ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ تو کرتے رہتے ہیں پروگرام سے. آپ کیا یہ تردید کرنا چاہیں تو آپ کر دیں. تو وہ تو یہ ان کی بڑی تاریخ تو اچھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر کوئی اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہے اور ثابت کر دے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو پھر اسے ویلکم کیا جائے گا. یہ کوئی لاہے عمل پیش کریں. اور یہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اور غلط بیانی کرتے رہنا, جیسے صدیق الفاروق صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ میاں نواز شریف نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ الیکشن میں حصہ لے. میاں نواز شریف صاحب نے تو 2 دفعہ بائیکاٹ کا اعلان کیا. اب بھائی ماضی سے سبق سیکھیں, جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو تسلیم کریں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درگزر سے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے آدمی کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے, بڑھتی ہے عزت. جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی, تو غلطی کا اعتراف کرنا ضروری ہے. صدیق الفاروق صاحب, یہ بہتری کی طرف جائیں تو عوام ویلکم کریں گے. کوئی لاہے عمل میں کہتا ہوں پیش کریں, قانونی کے لیے, سیکورٹی کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے, ٹیکس کلیکشن کے لیے لاہے عمل پیش کریں, تو پھر لوگ ویلکم نے یہ بھی کہا کہ ویلکم کریں گے, مگر ساتھ ہی کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ضروری ہے. اچھی بات کی ہے. جو سوال انہوں نے اٹھایا میرے حوالے سے, میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں. نواز شریف صاحب نے جب الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تو اس وقت کیا جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی. اس سے پہلے اس وقت اعلان کیا جب بے نظیر صاحبہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے. اس لیے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بلکہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ وہ بیٹھے گئے ان کے پاس لاہور میں, پھر ایک کمیٹی بن گئی. انہوں نے کہا الیکشن کا بائیکاٹ ہمیں مل کے کرنا چاہیے. جب پیپلز پارٹی نے ریفیوز کر دیا تو پھر اس وقت میں نے جو بات کی کہ اگر یہ 5 پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیں گی تو پرویز مشرف تو اپنے مقصد کامیاب ہوگا, اس لیے ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. وہ یہ ریکارڈ کی بات ہے. اب آئی جو انہوں نے لاہے عمل کی بات کی, پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے وعدہ خلافی کی. کل جماعت اسلامی کے صدرہ میں پروگرام میں آپ کہہ کے گئے ہیں کہ مسلم لیگ ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میں نے دلائل دیے دونوں حوالوں سے کہ بائیکاٹ کرنا ہے تو یہ, اور اگر الیکشن میں شامل ہو, اگر بائیکاٹ کریں گے. ان جماعتوں نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ جنہوں نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا وہ باہر کیوں رہ گئی؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہیں سے, یعنی عمران خان صاحب نے تو باقی کو پوچھا ہی نہیں. انہوں نے تو نامینیشن پیپر جا کے لیے, داخل کرنے کے لیے وہیں پھاڑ دیے. انہوں نے تو ایک سولو فلائٹ کی. لیکن اس باتوں کو چھوڑیں. جماعت اسلامی نے بھی سولو فلائٹ کی. جماعت اسلامی نے بھی سولو فلائٹ کی. جماعت اسلامی کو تو میں جماعت اسلامی کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. سولو فلائٹ کی میں نہیں بات کروں گا. جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی اور ایک سائیڈ پہ رہ گئی اور ایک جماعت ادھر ہو گئی. ایک نہیں تھی نا, ایک ہی تو سولو فلائٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ اس پہ ہی صرف رہیں گی, میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ جو جماعتیں تھیں, میں ایک منٹ ہارون رشید صاحب کی بات سنوں گا. جی نہیں, انہوں نے بائیکاٹ کیا نا, میں کب میں انکار کر رہا ہوں اس کا. جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا
عمران خان صاحب نے تو سولی الگ ہی ہو کے سولو فلائٹ ہے جب ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک سے زیادہ جماعتیں ہیں. باقی جماعتوں کے پاس گئے صاحب آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں. جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی ہارون رشید صاحب آپ بیچ میں کامنٹ کر رہے تھے. لائحہ عمل کی بات کر رہے ہیں. اعلان کیا نواز شریف صاحب تھے، محمود اچکزئی تھے، جماعت اسلامی تھے، عمران خان تھا. اب یہ ایک عجیب و غریب انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ عمران خان نے سولو فلائٹ کی، محمود اچکزئی نے بھی بائیکاٹ کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، عمران خان نے بھی کیا. نواز شریف صاحب بائیکاٹ کا اعلان کر کے اس سے منحرف ہو گئے، مگر صدیق الفاروق صاحب مانیں گے تھوڑے ہی. لیڈر تو فرشتہ ہوتا ہے، اس نے کبھی نہیں ہارون رشید صاحب، نہ میں فرشتہ ہوں نہ لیڈر فرشتہ ہوتا ہے، غلطیاں تو ہوئی. لیکن جو بات رہ گئی، انہوں نے ایک لائحہ عمل کی بات کی. میں جلدی سے یہ آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گی، ایک میں مجھے شجیل میمن صاحب کو سامنے لائیں دیں، میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہے کیا. یہ بہت کوشچن ہے، مگر شجیل میمن صاحب ایک بات تو آج سامنے آئی کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی دونوں پارٹیز میں، جو ہمیں خبریں ملی ہیں یہ بات کہی گئی. آپ کی حکومت پہ بار بار کرپشن کے الزامات کیوں لگتے ہیں؟ جی فریہ، میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس سے پہلے جب کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ اگر ڈیزالو ہوئی ہے، چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، وہ صرف اسی الزام پہ ہٹی ہے کہ کرپشن کرپشن کرپشن. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو جو ایک ڈرافٹ تیار کرتا ہے کسی بھی حکومت کے خلاف جب بھی اس حکومت کو ناکام کرنے کا کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس پہ کرپشن کے الزام ماضی میں بھی لگتے آئے ہیں، آج بھی لگتے آئے ہیں. دیکھیں کرپشن کیا، میں یہ بات بولوں گا کہ اس سے میں اس کو کوئی کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور حکومت مزید کوششیں بھی کرنی چاہیے. لیکن کیا اس سے پہلے جو پرویز مشرف صاحب کا دور اقتدار تھا، اس میں ساری جتنی پارٹیز بھی موجود تھیں اقتدار میں، کیا اس اقتدار کے ٹائم کی کوئی گارنٹی اٹھا سکتا ہے کہ اس دور میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ آپ بھی یہاں پہ تھے، ہم بھی یہاں پہ تھے، ہارون رشید صاحب بھی یہاں پہ تھے، صدیق الفاروق صاحب بھی یہاں پہ تھے. تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور آج بھی اگر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں تو صرف حکومت کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے جو کہ مختلف لوگ لگوا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حکومت کے خلاف اور کوئی چیز ان کو اس وقت ملتی نہیں ہے. کیونکہ 18th امینڈمنٹ ہم نے پاس کروا دی، NFC ایوارڈ ہم نے کروا دیا، صوبائی خود مختاری ہم نے دے دی، آئین کو اصل شکل میں ہم لوگ لے کے آ گئے. جب ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے پورے کر دی، عدلیہ کی بحالی ہو چکی، جب یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں تو ابھی حکومت پہ کیا الزام لگائیں؟ الزام لگانے کے لیے کوئی نہیں ہے، بس 2-4 کارپوریشنز کے اسکینڈل جو کہ آلریڈی نہیں. دیکھیں مجھے فریہ پلیز کمپلیٹ کرنے دیں، فریہ صاحبہ پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، فریہ صاحبہ پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. 2-4 کارپوریشن کے جو اسکینڈلز چل رہے ہیں وہ کورٹ میں ڈیسیژن آنے دیں. مجھے پتا ہے اس کے بعد یہی آرگیومنٹ دیں گے، ڈیسیژن آنے دیں، جو لوگ انوالو ہوں گے وہ جیل جائیں گے. اس پہ آپ دیکھیں وفاق میں کوئی 42 محکمے تھے، 42 محکموں میں سے اگر 2-3 محکموں کی کہیں پہ کوئی کرپشن اگر کوئی یا اس کے کوئی اسکینڈل چل رہا ہے ٹھیک ہے، وہ کورٹ میں اس کو ڈیسیژن آئے گا. لیکن اس پہ آپ پوری گورنمنٹ کو نہیں دیکھیں، اس پہ پوری گورنمنٹ کو آپ بدنام کریں، اس پہ الزامات لگائیں، یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. اسی لیے ہم جاننا چاہیں گے وہی بات جو شجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا اتنی ماضی کی تلخیاں بھلا کر اکٹھے ہونے کا؟ مشہدی صاحب، ہمارا ایجنڈا پاکستان کی عوام کو اچھی طرح سے پتہ ہے. ہر الیکشن میں ہمیں زیادہ ووٹ پڑتے ہیں، ہمارے پاس ایک مینڈیٹ ہے، ہماری ایک فالوئنگ ہے، اور ہر الیکشن میں رزلٹ خود بول رہے ہیں کہ عوام جو ہے آستہ آستہ آ رہی ہے. ہم سسٹم کو بدل رہے ہیں. ایجنڈا کیا ہے آپ دونوں کے اکٹھا ہونے کا؟ مجھے اجازت دینا، آپ اپوزیشن کرنا، ایک اچھی مضبوط اپوزیشن کرنا اس گورنمنٹ کو، ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہ کے جو بھی ہمارا حق ہے ایز ڈیموکریٹ انڈر دی ڈیموکریٹک سسٹم، ہم اس طرح. اور پاکستان کی عوام جو دکھی ہے، جو ان کے ساتھ پرابلمز ہیں، ان کو پیش کرنا، گورننس کو امپروو کروانا، کرپشن کو ختم کروانا، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کروانا، پرائسز کو لوور کروانا، بجلی کا نظام کو ٹھیک کروانا. فریہ صاحبہ میں اس پہ کمنٹ کروں؟ جی جو عوام چاہتی ہے، خواہش وہ پوری کرنا. فریہ صاحبہ میں اس پہ کمنٹ کروں؟ جی ضرور کیجئے. میں یہ کہوں گا کہ جو سینیٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن ختم کروانا، مہنگائی ختم کروانا، لا اینڈ آرڈر مینٹین کروانا، ہاں اس سے پہلے بھی ہر حکومت میں رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی 3.5 سال حکومت میں رہے ہیں. تو اس 3.5 سال کے ہر سیاہ سفید کا برابر کے ہمارے شریک ہیں. تو اب اگر ان کو ایک بالکل نہیں شریک، بالکل نہیں شریک. ہر وقت ہم لوگوں نے یہ چیزیں کوئلیشن میں رہ کے ہمیں اس چیزوں کے اوپر کیا ہے. دیکھیں مجھے NRO کس نے دفن کیا تھا؟ NRO ایک کرپشن بھری ہوئی ڈاکیومنٹ تھی